دنیا کی سلطنت ذلت ہے اور اس کی بلندی پستی ہے۔ تمہارے اندر دلچسپی رکھنے والے سے تمہاری دوری قسمت کی خرابی ہے۔ توبہ اور استغفار کا تھوڑا سا حصہ بھی گناہوں اور ان کی تکرار کو مٹا دیتا ہے۔ اگر تمہیں اپنے بھائی میں کوئی کمی نظر آئے تو اس کے مخالف نہ بن جاؤ، بلکہ اسے نصیحت کرو اور اس کی رہنمائی کرو۔ جھگڑا کرنے سے بچو، ورنہ تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ بیوقوف اپنے شہر میں ہی اجنبی اور غریب ہے اور اپنے عزیزوں میں ذلیل ہے۔ لالچی آدمی غریب ہے، پھر چاہے وہ پوری دنیا کا مالک ہو جائے۔ فضول باتوں سے بچو، کیونکہ یہ تمہارے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کرتی ہیں اور تمہارے خاموش دشمنوں کو حرکت میں لے آتی ہیں۔ لالچی انسان جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جو زمانے پر اعتماد کرتا ہے، زمانہ اس سے خیانت کرتا ہے۔ کسی نیک عمل کی توفیق ہونا ہی اس کے قبول ہو جانے کی نشانی ہے۔ زبانی توبہ کرنا جھوٹوں کا کام ہے۔ توبہ دل سے کی جائے تو دوبارہ توبہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کے دوست کا مطلب ہے اللہ کی رضامندی کا ضرورت مند ہونا اور اس کی طلب رکھنا۔ اگر سارے جہاں کا غم بھی تیرے دل پر چھا جائے تو غم زدہ نہ بن، سمجھ لے کہ یہ گزر جائے گا۔ اگر انسان قبول کر لے کہ اس کی زندگی کے ساتھ ہونے والے واقعات اور زندگی کا انجام بنانے والے کے حکم سے ہے تو یہ پریشانی ختم ہو سکتی ہے۔ محبت ایک ایسی چیز ہے جو کسی تاج اور تخت یا دولت مند انسان کی پرواہ نہیں کرتی، وہ ان تمام چیزوں سے آزاد چیز ہے۔ گناہ کے اسباب اور اس کے ذرائع سے دور رہنے والا حکم الہی کا احترام کرتا ہے۔ تیری غفلت کی نشانی غافل لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ دنیا جیب میں رکھنے کی چیز ہے، دنیا ہاتھ میں رکھنے کی چیز ہے، لیکن دل میں رکھنے کی چیز ہرگز نہیں۔ دل پاک نہ ہو تو جسم کی طہارت بے فائدہ ہے۔ کثرت سے درود پڑھنا تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کوئی عام نہیں ہوتے، یہ وہ خاص لوگ ہوتے ہیں جو چن لیے جاتے ہیں۔ مال اور مرتبہ یہ دو بڑے بت ہیں، ان کو توڑ ڈالو۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ ہے جو اپنی خواہشات پر قابو نہ رکھ سکتا ہو۔ عدل اور انصاف سے نعمتیں دو گنی ہو جاتی ہیں۔ موت کی طرف بڑھنے کا سر و سامان کرو کہ اگر تو اس سے بھاگے گا تو وہ تمہیں پا لے گی، اور اگر ٹھہرے تو وہ تمہیں گرفت میں لے لے گی، اور اگر تم اسے بھول بھی جاؤ تو وہ تمہیں یاد رکھے گی۔ جو شخص کثرت سے آخرت کو یاد کرتا ہے اس کی نافرمانیوں میں کمی آ جاتی ہے۔ ہر وہ محبت جس میں لالچ ہو اس کا آخر مایوسی ہوتا ہے۔ اگر تم کوئی بات نہیں جانتے تو سیکھنے میں شرماؤ نہیں۔ دوستانہ رنگ میں شکوہ کرنے سے دوستی زندہ رہتی ہے۔ اے مولا، ان کو ہدایت دے جو پیٹھ پیچھے ہم پر تہمت لگاتے ہیں اور ہمارے لیے غلط بات کرتے ہیں۔ زندگی وہ واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر لگتا ہے اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، اگر آپ کو کوئی نہ ملے تو خود بن جائیں۔ اپنی زندگی کی کتاب کسی مخلص کے سامنے کھولو، باقی سب تو بس جاننے کا تجسس رکھتے ہیں۔ اصل طاقت برداشت کرنے میں ہے، بدلہ لینے میں نہیں۔ عقل مند ہمیشہ خاموش نہیں رہتے، لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے۔ کبھی کبھی آنسوؤں سے اپنی آنکھوں کو دھونا پڑتا ہے تاکہ زندگی ہمیں زیادہ بہتر نظر آئے۔ جو لوگ پہاڑوں پر چڑھنے کا خطرہ مول لینا پسند نہیں کرتے وہ ہمیشہ پستیوں میں رہتے ہیں۔ حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے،
حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے۔ آپ کتنے بکھرے ہوئے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ نے خود کو کتنا سنبھالا ہوا ہے یہ بڑی بات ہے۔ غصہ قابل ترین انسان کو بیوقوف بنا دیتا ہے۔ مشکلات کا مقابلہ کرنے کا نام زندگی اور ان پر غالب آ جانے کا نام کامیابی ہے۔ زندگی جد و جہد ہے، تھک کر بیٹھ جانے کا نام زندگی نہیں۔ بیوقوف آدمی کا اصل المیہ یہ ہے کہ اس کی کوئی بیوقوفی آخری نہیں ہوتی۔ جو دوسروں کے غم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ نفس کی پاکیزگی یہ ہے کہ انسان بہت دیر سے غصے میں آئے اور بہت جلدی معاف کر دے۔ برا وقت ہمیشہ گزر جاتا ہے، چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، لیکن اس طرح انسان کا ظرف آزما لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا ایک پہاڑ ہے اور ہمارے اعمال آواز جو لوٹ کر ہمارے پاس ہی آنے والی ہے۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ کامیابیوں کے محل قربانیوں کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر تم کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے پھر بھی شرک نہ کرنا۔ مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رشتوں کے طے کرنے میں دینداری کو سب سے آگے رکھو۔ تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ وقفے سے ملاقات کیا کرو، اس سے آپس میں محبت زیادہ ہوگی۔ مومن نہایت نرمی سے بات کرتا ہے، حتیٰ کہ لوگ اسے بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ خدا کی مخلوق میں خدا کے نزدیک مبغوض ترین شخص وہ ہے جس کی زبان سے لوگ ڈریں۔ جتنی مصیبت زیادہ ہوگی اتنا ہی اجر زیادہ ہوگا۔ خدا جن لوگوں کو دوست رکھتا ہے ان کو مصیبت میں ضرور مبتلا کر دیتا ہے۔ لوگوں سے خوبصورت لہجے اور ادب کے ساتھ بات کرو تاکہ وہ تمہیں بہترین جواب لوٹائیں۔ وہ ظلم جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ پریشانی کا خاتمہ کرو، کیونکہ پریشانی اور غم جزا کو ختم کر دیتی ہیں اور مصیبت کو بڑھا دیتی ہیں۔ جو شخص نیکی کر کے خوشی محسوس کرے اور گناہ سرزد ہونے پر غمزدہ ہو جائے وہ مومن ہے۔ بے شک مومنین ہی احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ ادب کا حاصل کر لینا دولت کے حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اسے جنت سے کم قیمت میں نہ بیچنا۔ لوگوں سے اس طرح گھل مل جاؤ کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئیں، اور اگر کہیں چلے جاؤ تو تمہارے آنے کا انتظار کریں۔ کسی کے خلوص اور محبت کو اس کی بیوقوفی نہ سمجھو، ورنہ کسی دن تم خلوص اور محبت تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوقوف سمجھیں گے۔ پریشان ہونے والوں کو کبھی نہ کبھی سکون مل ہی جاتا ہے، لیکن پریشان کرنے والے ہمیشہ سکون کی تلاش میں ہی رہتے ہیں۔ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس کو اسلام کی ہدایت نصیب ہوئی اور ضرورت کے مطابق روزی ملی۔ جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو اسے مقام دینا شروع کر دو۔ جب برداشت کی حد ختم ہوتی ہے بربادی کی حد شروع ہو جاتی ہے۔ جو معاشرہ دوسروں کا حق مارنا اپنا حق سمجھتا ہے وہ معاشرہ بے موت مر جاتا ہے۔ جتنی بڑی مشکل ملتی ہے کامیابی بھی اتنی بڑی ملتی ہے۔ کم علم انسان ہی غیبت کرتا ہے، عالم کو تو علم بانٹنے سے فرصت ہی نہیں ملتی۔ خود اعتمادی میں اگر تکبر داخل ہو جائے
تو یہ بدترین انا پرستی ہے۔ روحانیت سکھائی نہیں جا سکتی، پڑھائی نہیں جا سکتی، یہ اختیار کی جاتی ہے۔ برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں سے بدگمانی پیدا کرتی ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ سچی محبت کی نشانی یہ ہے کہ محبت کسی نیکی سے نہ بڑھے اور نہ کسی برائی سے گھٹے۔ زندگی ایسا جلوہ ہے جسے پوری طرح دیکھا بھی نہیں جا سکتا اور پوری طرح چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ ہر صبح جلدی اٹھ کر اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ، سعادت پا جاؤ گے۔ اللہ کا راستہ مومن کے دل کے دروازے سے شروع ہوتا ہے۔ نہ تو اچھی زندگی سے محبت کرو اور نہ نفرت، لیکن تم جو زندگی بسر کر رہے ہو اسے اچھی طرح بسر کرو، خواہ وہ کتنی ہی طویل یا قلیل ہو۔ حالات اور حادثات کی تبدیلیوں کے دوران لوگوں کی فطرت اور حقیقت پہچانی جاتی ہے۔ دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پر ختم ہو جاتی ہے۔ ہر کام کی طرف ہاتھ بڑھاتے وقت اگر یہ خیال آ جاتا ہے کہ کام ایسا نہ کروں جس سے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خفا ہو جائیں، تو آپ منزل پا گئے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوتا ہے۔ خیال میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اگر خیال تعمیری ہو تو انسان بلندیوں پر پہنچ سکتا ہے۔ نیک عمل دل کو ایسے تر و تازہ رکھتا ہے جیسے بارش زمین کو۔ جو چاہتا ہے کہ اپنے رب کو پہچانے، اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو پہچانے۔ نفس کے خلاف جہاد جنت کی قیمت ہے۔ گناہوں کا چھوڑ دینا توبہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ جو لوگ درد کو محسوس کرتے ہیں وہ کبھی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ سب سے زیادہ تیز مظلوم کی دعا ہے کہ اس کی بد دعا تیر کا کام کرتی ہے۔ عقل مند دوست کی دوستی روح کے لیے زندگی کا کام کرتی ہے۔ عقل کا بہترین دوست ادب ہے۔ اگر ادب ہوتا ہے تو عقل سنور جاتی ہے۔ مومن کی خوشی اس کے رب کی پیروی میں ہے اور مومن کا غم اس کے گناہ پر ہوتا ہے۔ دنیا کی زیب و زینت کمزور عقلوں کو برباد کر دیتی ہے۔ جو تمہاری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے اس پر راضی رہو تاکہ مومن اور محفوظ رہو۔ جو شخص اپنے عیبوں پر اپنے نفس کو ملامت کرے وہ بہت سے گناہوں سے بچ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ کے انتقام کی شدت سے واقف ہے، پھر بھی گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے۔ مومن کے غیرت مند ہونے میں اتنا ہی کافی ہے کہ جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے پسند نہیں کرتا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو تاکہ عزت اور سربلندی نصیب ہو۔ کسی کی خطا پر خوشی کا اظہار نہ کرو، کیونکہ تم خود بھی تو ہمیشہ کے لیے سیدھے راستے کے مالک نہیں ہو۔ جو شخص اپنی غذا تلاش کر رہا ہو اسے کبھی ملامت مت کرنا، اس لیے کہ جس کے پاس روزی نہیں ہوگی اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ جس کا دل نیک ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ موت کو بہت یاد کیا کرو، اس سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ تم میں سے پوری عقل والا وہ ہے جو اللہ سے سخت خوف رکھنے والا ہو۔ جس قدر خدا کے احسانات کو یاد کرو گے اس قدر خدا سے محبت ہو جائے گی۔ آدمی اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے ان لوگوں کا مرتبہ پا لیتا ہے جو راتوں کو عبادت کرتے ہیں اور دن کو روزے رکھتے ہیں۔ جنت کو وہی حاصل کرے گا جس نے اپنے نفس کو مشقت میں ڈالا۔ جو چیزیں خدا نے حرام قرار دی ہیں انہیں چھوڑ دو تاکہ پرہیزگار لوگوں میں شامل ہو جاؤ۔ برا اور آلودہ شخص وہ ہے
جو دوسروں کے بارے میں برا سوچتا ہے، کیونکہ وہ انہیں بھی اپنے جیسا ہی سمجھتا ہے۔ مومن ہر وقت اچھے کاموں میں مصروف رہتا ہے۔ کوئی چیز تمہاری روح اور تمہارے وقت سے زیادہ قیمتی نہیں۔ جو لوگوں سے دشمنی رکھتا ہے وہ نتیجے میں شرمندگی پاتا ہے۔ اللہ کی کل کائنات میں صرف انسان ایسا ہے جو اپنی سرشت بدلنے پر قادر ہے، اپنے آئینے کو صاف کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کو محبوب ہے، لیکن موقع شیطان کو بھی برابر فراہم کیا جائے گا۔ کیا تمہیں واقعی ڈر نہیں لگتا اس وقت سے جب دنیا سے تمہاری آنکھیں بند کر دی جائیں گی، اور جب تم آنکھیں کھولو گے تو خود کو قبر میں پاؤ گے؟ کچھ لوگ ڈٹے رہتے ہیں اپنے انتخاب پر، جو سمجھتے ہیں کہ راستے کے انتخاب سے زندگی کی راحتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، حالانکہ وہ صرف عدل بدل سکتے ہیں، راستوں کو اضافہ نہیں کر سکتے، نہ غم میں نہ خوشی میں۔ تیز ہوا ہو تو پتنگ قابو سے باہر ہو جاتی ہے، ہوا نہ چلے تو اڑتی ہی نہیں۔ اسی لیے اپنا ساتھی اور کفیل ایسا مانگو جو نہ تو تیز ہوا ہو نہ بند، بس اوپر ہی اوپر لے جائے، تارے کی طرح اڑائے آسمان میں۔ انسان کی یادداشت چیزوں کا تعلق ڈھونڈتی ہے۔ ہمیں ایک چیز دیکھ کر اس سے متعلق دوسری چیز یاد آ جاتی ہے۔ بغض رکھنا آپ کو مضبوط نہیں بناتا، یہ آپ کو کڑوا کر دیتا ہے۔ معافی آپ کو کمزور نہیں بناتی، یہ آپ کو آزاد کرتی ہے۔ ایسی خواہشات جن کے لیے انسانیت سے گرنا پڑے صرف تکلیف کی وجہ بنتی ہیں۔ زندگی کی ڈور تو سیدھی ہی ہے، انسان ہی اسے الجھا دیتا ہے۔ اطاعت محبت کے بغیر اور محبت اطاعت کے بغیر، یہ دونوں ہی نامکمل ہیں۔ انسان تب مطلوبہ درجے تک پہنچتا ہے جب اطاعت کے ساتھ ساتھ اس میں محبت کا عنصر بھی شامل ہو جائے، اور یہی مومن کا مقام ہے۔ جو چیز دل میں گونجتی رہے وہ بھلائی نہیں جا سکتی۔ بد نیت شخص محروم ہی رہتا ہے، اسے کسی کی دعا بھی نہیں لگتی، وہ اپنی راہ میں خود آپ ہی رکاوٹ ہوتا ہے۔ ہمارا کردار ہماری عادات کا مجموعہ ہوتا ہے۔ آپ ایک سوچ کا بیج بوئیں گے تو عمل کی فصل اگے گی، ایک عمل کا بیج بوئیں گے تو عادات کی فصل اگے گی۔ اگر عادات کا بیج بوئیں گے تو کردار کی فصل پائیں گے، اور اگر کردار کا بیج بوئیں گے تو تقدیر کی فصل اٹھے گی۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو وہ مرمت بھی ہوتی ہے، عافیت بھی پاتی ہے، اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ کرامتوں کے پیچھے بھاگو گے تو کرامتیں رہ جائیں گی، تم نہیں رہو گے۔ معجزہ انسان کی سیرت میں ہے، سیرت اس کا معجزہ ہے، باقی سب کھیل تماشا ہے۔ ناکارہ ہوس ہے، راستے کی رکاوٹ ہے۔ کرشمہ یہی ہے کہ اندر کا تالا ٹوٹ جائے، باقی سب فریب اور دھوکہ ہے۔ موت کی مدد کے بغیر انسان کبھی بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتا۔ جس بدنصیب معاشرے کو محبت رلا نہ سکے، جس گروہ کی آنکھ آنسوؤں سے محروم ہو جائے، وہاں ظلم سے رلایا جانے لگتا ہے، وہاں ظلم کو اچھائی کا آخری موقع دیا جاتا ہے۔ جب عقل و دانش، تجربہ، آگاہی سب چراغ بجھ جائیں، تب صرف صبر کی قندیل جلتی رہتی ہے۔ انسان کی ضمیر کا بہت بڑا حصہ غلامی ہے۔ جس قدر وہ آزادی کا چاہت مند رہتا ہے، اسی شدت سے اطاعت، غلامی اور انکساری اس کی ذات کے لیے ضروری ہوتی جاتی ہیں۔ ذکر کے بغیر کسی طور پر بھی انسان مجتمع نہیں ہو پاتا۔ کیا کیا جائے، اطمینان نہ وہاں تھا نہ یہاں۔ ایک اس کی ذات سے بندھے رہنے میں کامیابی کی پھوار پڑتی رہتی ہے۔ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ کی درگاہ سے واپس نہیں بلایا جا سکتا۔ اپنی خدمت کے لیے کسی کو اللہ سے دور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آنسوؤں کے بغیر نیکی کا پودا لگ تو جاتا ہے، بڑا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے آنسوؤں کی ضرورت ہے۔ مرض جب شدت اختیار کرتا ہے تو
قدم خود بخود طبیب کی طرف اٹھتے ہیں۔ اگر انسان کا دل آمادہ نہ ہو تو انسان کا دماغ بھی اس چیز کے لیے کبھی حامی نہیں بڑھتا۔ خواہشیں چیزوں کی جا سکتی ہیں، انسانوں کی نہیں۔ چیزیں مل جاتی ہیں، انسان نہیں ملتے۔ وقت ایسا بھی آتا ہے جب سب ہوتے ہیں مگر کسی کام کے نہیں ہوتے۔ عام طور پر انسان وہی ہوتا ہے جو حالات اسے بنا دیتے ہیں، اور شرمندگی کے آنسو بھی بڑی توفیق ہوا کرتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ ہے جب کوئی آپ کو بہترین یادیں دینے والا خود ایک یاد بن کر رہ جائے۔ جو کرنا آسان ہو اور اس میں لذت ہو، اسے بھگتنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم سب سے زیادہ ظالم خود اپنے لیے ہوتے ہیں۔ ہر ظالم نے سب سے زیادہ ظلم اپنی ذات پر کیا ہے۔ انوکھی چیز ہر ایک کو اچھی لگتی ہے۔ کسی بھی چیز کے ختم ہونے سے زندگی ختم نہیں ہوتی۔ ہر بار کسی چیز کے کھونے پر اللہ سے شکوہ کرنے کے بجائے اس کا شکر ادا کرنا کہ اس نے تم سے ایک چیز لی ہے، سب کچھ نہیں لے لیا۔ زندگی میں جو جذبے آپ کو برباد کرنے لگے، ان جذبوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے اور فحش کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسے سکون کا کیا فائدہ جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ صحیح معنوں میں خوش نصیب وہ ہوتا ہے جس کی اچھائی اور اخلاق لوگوں کو اسے یاد رکھنے پر مجبور کر دیں۔ ہر آسمانی مذہب انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائش سامنے لاتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہے یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے انسان کا کہ وہ چیزوں کو جادو کی طرح ٹھیک کرنے کی کوشش کرے۔ ہر خواہش قسمت کے آگے سر جھکا لیتی ہے، اس سے آگے وہ نہیں بڑھ سکتی۔ زندگی میں ہر انسان کو آئینہ چاہیے تاکہ یہ واضح ہو کہ ہم خود بھی غلطیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ صرف ایک چیز جو آپ کے سفر میں حتمی طور پر یقینی ہے، وہ آپ کا وہ قدم ہے جو آپ اس وقت اٹھا رہے ہیں۔ بس یہی سب کچھ ہے۔ سب سے بڑا فیصلہ موت نہیں ہوتی، اس سے بھی بڑے اور عظیم فیصلے موت کے بعد ہونے ہیں۔ موت سے پہلے ضرور جی لینا، یہ کام بھول نہ جانا، یہ بڑا ضروری ہے۔ جو گمراہی کے بعد ہدایت پا لینے کی قدر کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، تو ماضی کے گناہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنائے رب نے۔ کبھی کبھی نصیب کی کروٹیں بدلنے کے لیے فیصلوں کی کروٹیں بدلنی پڑتی ہیں۔ کبھی کبھی تکلف اچھی چیز ہوتی ہے، یہ بہت سارے لحاظ اور بھرم رہنے دیتی ہے۔ ہر ایک مختلف ہے، کسی کا خیال ہے کہ پتھر بھاری ہے، کچھ کا خیال ہے کہ ایک پنکھ، کسی کی قسمت بھاری ہے اور کسی کے غم۔ جو چیز نصیب میں ہو اس سے بھاگا نہیں جا سکتا۔ علم رکھنے والے سے بحث کرنا آسان ہوتا ہے، پر یقین رکھنے والے سے بحث کرنا انتہائی مشکل۔ حقیقی یقین جب حاصل ہو جائے تو پھر کچھ اور تمنا نہیں رہتی۔ سب دھواں نظر آنے لگتا ہے، سب گھاس پھوس ہو جاتا ہے۔ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم اس رب کے بندے ہیں، اچھے یا برے، مومن یا کافر، سب اسی کے ہیں۔ وہ رب البشر ہیں، وہ مالک ہیں۔ ماؤں کو الہام ہوتے ہیں، ان کی باتیں مان لینی چاہیے۔ انسان ہر محبت میں اپنی ذات کی محبت کا خمیر ضرور ملا دیتا ہے۔ وقت گزرنے پر یہی ذات بھول کر ہر دوسری محبت کے اصل کو کھا جاتی ہے۔ دراصل انسان کا کچھ ٹھیک نہیں۔ دماغ تحقیق کی طرف لے جاتا ہے اور دل وجدان کی طرف، اور ایک تیسری سمت ایسی بھی ہے جس کا تحقیق سے تعلق ہے نہ وجدان سے۔ اے نفس کے چیلے، بیٹھ جاؤ، اپنے لیے امید رکھو۔ بغیر امید کے انسان
شیطان کا چیلا بن جاتا ہے۔ ہم اس قدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ ہمارے لیے کوئی امید باقی نہ رہے۔ سیب کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ سانس رکنے سے پہلے جان لو کہ یہ زندگی تمہاری اپنی ہے اور خدا تم سے راضی ہونے کا انتظار کر رہا ہے۔ دل کی صفائی چاہتے ہو تو اپنی آنکھوں کو دنیا سے بند کر لو، زبان کو قابو میں رکھو، کیونکہ بے احتیاطی سے نکل جانے والی بات واپس نہیں آتی۔ کہانی کا لمبا ہونا اس کی خصوصیت نہیں ہوتی، بلکہ اصل خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ کتنی طویل عرصے تک ذوق اور شوق میں سنی اور پڑھی جاتی ہے۔ امید نے موت کو کتنا نزدیک کر دیا ہے۔ امیدوں سے دل نہیں لگانا چاہیے۔ جاہل کی نافرمانی کرو، محفوظ اور سلامت رہو گے۔ خوبصورت نیت انسان کے اندر کی خوبصورتی ہے۔ موت کا سچا ہونا امید کے جھوٹے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ ہر چیز سے آدمی سیر ہو جاتا ہے اور اکتا جاتا ہے سوائے زندگی کے۔ مال و دولت تباہی کے کنارے پر ہوتے ہیں۔ جس چیز کے ذریعے جلد سزا اور مصیبت آتی ہے وہ سرکشی اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے اور اس کا آنے والا ہر دن درد اور غم سے بھرا ہوا ہے۔ تم شیطان کے مقابلے میں جنگ کے لیے صف بناؤ اور اس کی مخالفت کے ذریعے اس پر غلبہ پاؤ، تاکہ تمہارے نفس پاک اور خدا کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہو جائیں۔ بہت سے لوگ اس وجہ سے دنیا کی لالچ کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اپنی باتوں کو کم کرو، ملامت سے محفوظ رہو گے۔ ہر نا امید ہونے والا مایوس ہے، ہر جاہل اور نہ جاننے والا فتنوں میں گھرا ہوا ہے۔ وہ دل نصیحت سے فائدہ اٹھانے والا نہیں جو شہوتوں میں الجھا ہوا ہے۔ بہت سے دور رہنے والے ایسے ہوتے ہیں جو قریب سے قریب تر ہیں، اور بہت سے قریب والے دور والوں سے زیادہ دور تر ہوتے ہیں۔ لالچی انسان کسی چیز کو کافی نہیں سمجھتا۔ جو موت کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے وہ نیک کاموں میں جلدی کرتا ہے۔ دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے اور یہ زنگ موت کو بھلا دینے کی وجہ سے لگتا ہے۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس سے اس قدر بدبو آتی ہے کہ فرشتہ اس سے 1 میل کے فاصلے تک ہٹ جاتا ہے۔ جو شخص زیادہ ہنسی مذاق میں لگا رہتا ہے اس کی بےہودگی بڑھ جاتی ہے۔ جب تو کسی سے احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر دے۔ خزاں کے گرتے پتے حقیر نہیں ہوتے، انہی پتوں کے گرنے سے بہار آتی ہے۔ نماز حقیقت انہی کی ہے قائم جو محبوب کی ہر ادا دیکھتے ہیں۔ دور ہی سے نہیں محبوب سے ملاقات، آنکھ والوں کے لیے وہ ہر در و دیوار میں ہے۔ بیمار روح کا علاج اللہ والوں کی صحبت ہے۔ وہ شخص بد نصیب ہے جسے اللہ سے دعا مانگنے کا وقت بھی نہ ملے۔ انسان عقل کی مخلوق نہیں، عشق کی مخلوق ہے۔ عشق الہی تک پہنچنے کا بہترین راستہ آنکھیں بند کرنے کے بعد ملتا ہے۔ نیکی کا زمانہ ہو یا نہ ہو، لیکن زمانے کو نیکی کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں لگتا کہ وہ قبول ہوئی یا نہیں، پر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ نیچے گر جانا ایک حادثہ ہے، نیچے پڑے رہنا ایک مرضی ہے۔ جو شخص اپنے دشمن کے قریب رہتا ہے اس کا جسم غم سے گھل کر لاغر ہو جاتا ہے۔ علم حاصل کریں یہ ضروری ہے، لیکن علم سے کچھ حاصل کریں یہ بہت ضروری ہے۔ سب سے خطرناک دشمن وہ ہے جو دوست بن کر آئے۔
ناگوار رویوں اور تکلیف دہ لوگوں کو اگر نظر انداز نہ کیا جائے تو اپنا ہی راستہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کا ظرف ہے کہ تکلیف کا ذکر کسی سے نہ کرنا اور تکلیف میں بس سجدے کرنا۔ دنیا کی آخری حد تک بھاگ کر دیکھ لو، آخر پکڑ میں تو اللہ ہی کی آنا ہے۔ زبان انسان کے اچھی یا بری شخصیت کے راز کو اگل دیتی ہے۔ سماعت اچھی ہو تو خاموشی آواز سے زیادہ سنائی دیتی ہے۔ ہم دماغ کی سنتے کب ہیں؟ ہمارے لیے سب سے زیادہ معتبر گواہی دل ہی کی ہوتی ہے۔ فکریں وہاں پیدا ہوتی ہیں جب اللہ کی یاد میں کمی ہو جاتی ہے۔ جہاں اللہ کی یاد زیادہ ہو وہاں فکریں زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکتی۔ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے سب سے مؤثر طریقوں میں سے ایک طریقہ زیادہ تر اچھے انداز میں سوچنا ہے۔ خاموشی ہر مصیبت کا علاج ہے، لیکن ظلم کے خلاف آواز اٹھانا بہترین عمل ہے۔ راستے کی دشواریاں منزل کے قیمتی ہونے کی نشانی ہوتی ہیں۔ رزق سخاوت میں چھپا ہوا ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تمہاری گفتگو تمہارے علم سے زیادہ نہ ہو، اور جتنا تم جانتے ہو اس سے زیادہ بات نہیں کرو۔ 2 دفعہ پوچھنا ایک غلط راستہ اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ کچھ لوگ خالی پن کے ساتھ رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہمیں اپنے ساتھ ہی لے جاتے ہیں۔ موت صرف نبض روکنے سے نہیں آتی، انتظار موت ہے، بوریت موت ہے، مایوسی موت ہے، اور نامعلوم مستقبل کی تاریکی موت ہے۔ بے وقوف کے سامنے خاموشی ہی اس کا جواب ہے۔ اس سے منہ پھیرنا اس کی سزا ہے اور اس سے دور رہنا ثواب ہے۔ اس دنیا میں جتنا اہم تمہارا عمل ہے اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ کیا غلط ہو سکتا ہے اس سے ڈرنا چھوڑیں، اور جو صحیح ہو سکتا ہے اس کے بارے میں مثبت ہونا شروع کریں۔ جب آپ غلطی پر ہو تو غلطی تسلیم کر لیا کریں، اور جب آپ درست ہو تو خاموشی اختیار کر لیا کریں۔ دوسروں کی زندگی آسان کریں، آپ کی آخرت سنور جائے گی۔ عظیم روحوں کو ہمیشہ معمولی سوچ والے لوگوں کی شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کامیاب انسان بننے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اصولوں کے پابند شخص بننے کی کوشش کریں۔ خدا کی بنائی گئی حدوں کو توڑ کر خدا سے ہی بے سکونی کا شکوہ کیوں کرتے ہو؟ کتنا دشوار ہے فطرت کا بدلنا یوسف۔ لوگ کعبہ گئے اور دل سے برائی نہ گئی۔ ہم نے محبتوں، رحمتوں اور خوشیوں کی گنتی چھوڑ دی، اب ہم صرف دکھ، درد اور دولت کو گنتے ہیں۔ یقین کی دولت گوا دینے والے خوف، مایوسی، شک اور بے یقینی کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ کبھی غور کریں، چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، اور پھر اللہ کا شکر ادا کریں۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو۔ جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ عشق وہ 7ویں حص ہے جسے وہ عطا ہو، اسے خوشبو سنائی دے، رنگ دکھائی دے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ رب کی چاہت رکھنے والے کو چاہیے کہ دن رات، ہر وقت، ہر لمحہ نفس کی مخالفت کرے، اور کسی بھی وقت نفس سے غافل نہ رہے، کیونکہ نفس ناشکرا اور کافر ہے۔ عاشق کو ایسی تنہائی مطلوب ہے کہ اس کی آہ کو آسمان کے سوا اور کوئی سننے والا نہ ہو۔ جسے دنیا بھا گئی وہ آرزو میں رو رہا ہے، اور جو آخرت کی خوف میں مبتلا ہے وہ بھی رو رہا ہے۔ علم انسان کی تیسری آنکھ ہے۔
لفظ واپس پلٹ نہیں سکتے، کتنا مشکل ہے گفتگو کرنا۔ حسن ایک دلربا حکومت ہے، عشق ایک قدرتی غلامی ہے۔ رب کی محبت وہ سمندر ہے جس کی کوئی حد نہیں، تیرنا چھوڑ دو گے تو ڈوب جاؤ گے۔ فانی دنیا عارضی بسیرا، سب خدا کا کچھ نہیں میرا۔ انسانوں کا مرنا بھی الہی کے وجود کی دلیل ہے۔ سستی دنیا میں وقت کو کھونا اور آخرت میں حسرت کی وجہ ہے۔ کسی کے آنسوؤں کے تھمنے کی وجہ بن جانا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ جسے اپنے ہی چاہنے والے کی خبر نہ ہو، وہ کوئی ہمدردی کا دعوے دار تو ہو سکتا ہے، لیکن رب نہیں ہو سکتا۔ جاہل وہ ہے جو اپنی بارے میں نہیں جانتا۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا فرماتی ہیں، مجھے رحمان کی دوستی سے فرصت نہیں ملتی کہ شیطان سے دشمنی کروں۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار پر ناجائز خواہشات سے بچنا اصل مردانگی ہے۔ اللہ کی عطا کبھی ختم نہیں ہونے والی، مانگنا بندے کا کام ہے۔ دوسرے بھائیوں کے غم میں برابر کے شریک رہو اور ان کا غم دیکھ کر خوش مت ہو۔ وہ جس کا ملنا ناممکن ہے، وہ مل جائے تو کیسا ہو۔